السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ میرا نام مجتبیٰ فاروق کاوان ہے۔ آپ آسکر ٹاکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج جو ڈسکشن کرنی ہے وہ ایک کاروبار سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ بات کی جائے یا پھر بات کی جائے یوٹیوب پہ، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی چونکہ اسی ایک فیلڈ کے پروفیشنل ہیں، ہماری بھی سوچ تھوڑی سی کاروباری ہے، اور میں پرسنلی اگر بات کروں تو کچھ ڈفرینٹ کورسز جو میں نے فرام یو ایس اے، یو کے، انڈیا ایٹسیٹرا ڈفرینٹ کنٹریز سے آن لائن دیے، تو ان کی جو میرے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریکارڈنگ بزنس، آئی ایم سوری میں بار بار کنسٹرکشن کا نام یوز کرتا ہوں، میری انڈسٹری ہے، میں اس کے اندر کام کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن میں، تو دیٹس وائی وہ کنسٹرکشن بار بار جو ہے وہ نکلتا ہے۔ بہرحال بزنس کنسلٹنسی کے اوپر چونکہ میں کام کرتا ہوں، تو مجھے بہت ساری چیزیں، بہت ساری کیوریز میرے سامنے آتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرتا رہوں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرتا رہوں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی بہرحال فائدہ ہو۔ اپنی گفتگو کی طرف، اپنے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ بات الیکٹرانکس ہی کی ہوگی۔ میں کل مطلب 2-3 دن پہلے ایک جگہ گیا بزنس کو انالائز کرنے کے لیے، انہوں نے ہمیں کال کی کہ سر آئیں، کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ آئی وینٹ دیر اور وی ڈسکسڈ اے لاٹ آف تھنگس، بہت کچھ ایسا تھا جو ہمیں سیکھنے کو ملا، بہت چیزیں ایسی تھیں جو ان کے لیے پرابلم تھیں، اور ہم کیونکہ ڈیلی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ پرابلم نہیں لگی، اس کا سولوشن ڈیفینیٹلی ہم نے دینا تھا۔ ہم بیٹھے ہوئے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم ان سے ڈیٹا بھی لے رہے ہیں، اور انہوں نے جب وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، وہاں سے لے کے اب تک کا جو بزنس تھا اس کو ہم نے اسٹڈی کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ تھا، جو ان سے ہمیں مل سکا، وہ ہم نے لیا۔ یہ تقریباً ہماری گفتگو تھی، کوئی جو سٹنگ تھی 2 سے 2.5 گھنٹوں کے درمیان تھی، اور اس طرح کی جو 2 سے 2.5 گھنٹے یا جو لانگ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے لیے اگر ہمیں جانا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم چارج کرتے ہیں اس کا۔ بہرحال ہم وہاں بیٹھے، ڈیٹا ان سے لیا، تو ان کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار جو ہے گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے 13 میں سٹارٹ کیا، بلکہ 12 کے اینڈ میں سٹارٹ کیا، اور آج 23 ہے، لیکن ہم گرو نہیں کر پائے۔ ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنا جو یہ کاروبار ہے اس کو اچھے طریقے سے بنا کے آگے برانچز کی طرف موو کریں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک آفس میں، یعنی کہ ہم فیلڈ ورک سے آفس کی طرف موو کریں، ہم بیٹھ کے کام کریں، لوگ کام کر رہے ہوں، مطلب کہ ہم زیادہ سے زیادہ جابس دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی باہر کے معاملات ہیں وہ ہماری لیگل ٹیمز اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی جو جہاں لوگوں کی ضرورت ہو وہ استعمال کریں، وہ دیکھیں۔ ہم بالکل اب فائنینشیل فریڈم کے ساتھ ساتھ ٹائم فریڈم بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہوئے بھی ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور اپنا ویژن ہے آپ کا، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ سوچیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ کے سامنے اس طرح کے سوال آئیں گے، اور اگر ہرڈلز آئیں گی تو آپ پروفیشنل سے کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، ہمیں بلایا، ڈسکشن رہی، میں نے ان سے جو ڈیٹا لینا تھا وہ لیا۔ ڈیٹا پر کام کرنے کے بعد جن ریزلٹس کے اوپر میں پہنچا، یہ اوورآل بزنسز کی، اوورآل کاروبار کی جتنے بھی اس طرح کی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ان کی بہرحال ایک ایشو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے میجر ایشوز یہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے کاروباری لوگ اپنے ویژن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں فائنینشیل فریڈم کے ساتھ ساتھ وہ ٹائم فریڈم نہیں لے پاتے۔ ریزنس کیا سمجھ آئی مجھے؟
اوبویسلی ہم نے بات کرنی ہے کہ سولوشنز کیا ہیں. ہر چیز کے، ہر بزنس کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. ہر بزنس کی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور الیکٹرانکس کی جو مارکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے الیکٹرانکس کی چیزوں کی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں جہاں اس چیز کی ضرورت ہے لوگ اسی طرح کی بائنگ کیپیسٹی بھی رکھتے ہوں، بائنگ پاور بھی رکھتے ہوں. ہم جا کے بیٹھے، چیزوں کو اٹھایا، ڈیٹا لیا، واپس آ گئے. تو میں آج ہی دن میں بیٹھ کے، آج 9 محرم الحرام ہے 2023، میں بیٹھا ہوا چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یار یہاں پہ ایکچوئل میں ان کا پرابلم کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا رہی میری ان کے ساتھ. مطلب کہ میں جہاں پہ پہنچا ہوں، نمبر 1 سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنس مین دے نہیں سکتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو وہ ہمارے پاس ہی رہے. یہ جو بیہیویئر ہے نا، سب کچھ اپنی جیب میں ڈالنے والا، کسی کو کچھ نہ دینے والا، کسی کو اس کا حصہ بھی جو ہے کوشش کرنا کہ وہ بھی بڑے مشکل سے اس تک پہنچے. تو یہ بیہیویئر سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے بزنس کو نہ گرو کرنے میں. مطلب کہ بزنس کی گروتھ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کا حق ہے اس کو دینے میں ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ دینا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا ہو. نمبر 1 یہ ہوا. نمبر 2، دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائڈ کو، جو ہمارا امپلائی ہے، اس کو اون نہیں کرتے، اس کی پریشانیوں کو ہم اپنا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سو دیٹس وائی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو مسائل ہیں اس کے اندر الجھا رہتا ہے، اور وہ جو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے 8 اور 10 گھنٹے کبھی بھی ہمارے لیے نہیں ہوتے، چونکہ وہ الجھا ہوا ہوتا ہے اپنے دوسرے مسائل کے اندر بھی. سو جب ہم اس کو آن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ڈیڈیکیٹڈلی اپنے دل و جان سے جو ٹائم آپ کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ میں ہے وہ دے گا، اور اس سے ایکسٹرا دینے میں بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز جو مجھے وہاں سے سمجھ آئی وہ یہ ہوا کہ ہم نے ان آؤٹ کو کنٹرول نہیں کیا ہوا. فائنینشیل جو ہمارا انکم ہے یا آؤٹ کم ہے، جتنے بھی اس کے اندر ایکسپنسز آپ ڈال دیں، جو کچھ بھی ہے، ہم نے ان کو مینیج نہیں کیا ہوتا. ہم ان کو مینولی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم ٹیکس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں ڈیفینیٹلی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز جو مجھے وہاں سے، یعنی اس ڈاٹا کو انالائز کر کے، بہت سارے بزنسز کا، لیکن یہ چونکہ آج کیس اسٹڈی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے اور جو چیز نظر آئی، چوتھی جو چیز ہے جو مجھے وہاں سے سمجھ آئی، کہ ان کا جو ریکوری میتھڈ ہے، جس میتھڈ کے ساتھ وہ ریکوری کرتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے، وہ ان کو بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے. لائک جس طرح ہم انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، سود کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ یہ آنرز کو پتہ ہے یہ نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. جو ڈیٹا ہم لے رہے ہیں اوبویسلی آنر ہی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آنرز کے پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے. سو یہ ایک بات، چوتھی جو چیز ہے کہ جو ان کا ریکوری میتھڈ ہے وہ ان کو نہیں پتہ تھا. ساتھ پانچویں جو چیز ہمیں وہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ ایک تو ریکوری بھی ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ ان کا ریکوری میتھڈ غلط تھا. اور چوتھی جو چیز اور جو پانچویں چیز ہے جس چیز کو وہ بالکل لائٹ لے رہے ہیں، وہ ان کا بزنس ریزرو کرنے کا کہیں بھی میتھڈ موجود نہیں ہے. مطلب کہ اگر ہماری ایک دن میں جو ہماری انکم ہو رہی ہے وہ 1,00,000 روپے ہو رہی ہے، اس میں 50,000 ہمارے ایکسپنس ہیں، تو باقی جو ہمارا پروفٹ ہمیں آ رہا ہے ہماری تمام تر چیزوں کو مائنس کر کے، تو ہم اس کو اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی ریزرو، لیٹس سپوز 10,000 روپیز بزنس ریزرو کر دیں. سو جب بزنس ریزروز کی طرف نہیں آتے، سو جو ریزرو کرنے کا جو ایک میتھڈ ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا بزنس ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے ایک بزنس ریزرو رکھتا ہے. اور بزنس ریزرو جب تک مینٹین نہیں ہوتے، جب تک وہ رکھے نہیں جاتے، تب تک جس طرح کووڈ آیا یا اس طرح کی دوسری معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک تو سروائیول بہت ضروری ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ہم ساری چیزوں کو پروفٹ سمجھ کے کہیں، اور ہم نے ان اماؤنٹ کو ہم دیکھ کے
ہم نے وہ اماؤنٹ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کی ہوتی ہے کہ جہاں سے فوراً نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا ہم ان کو کھا پی کے اڑا دیتے ہیں، یا ہم عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں، یا کوئی بھی جس طریقے سے ایک بندہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کے سروائیول کے لیے ہم اس پیسے کو نکالنا نقصان سمجھتے ہیں۔ سو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پیسے کو نکالنا نقصان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنس ریزرو کی طرف جائیں، بزنس ریزرو مینٹین کریں۔ میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہوں، تو کنسٹرکشن انڈسٹری بہت مہنگی انڈسٹری ہے، بڑی مشکل انڈسٹری ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ لوگ اوبویسلی جانتے ہوں گے۔ آپ اگر بائنگ سیلنگ نہیں کرتے تو آپ کم از کم ایک دفعہ اپنا گھر ضرور بنوایا ہوگا، یا کسی ریلیونٹ کا، کسی ریلیٹیو کا گھر بنتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، اور ان سے یہ بات کہتے ہوئے ان سے سننا ہوگا آپ لوگوں نے کہ یار اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارا خرچ ہو گیا۔ تو اگر وہاں پہ بزنس ریزرو مینٹین نہ کیے جائیں ہماری طرف سے یا کسی بھی بزنس آنر کی طرف سے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مس ہیپ ہو جائے تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس بیک اپ میں کیا چیز پڑی ہوئی، تو اس طرح کی کوئی چیز ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ سو دیٹس وائی ان کا بزنس گرو نہیں کرتا، یہ گرو نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد جناب اور بھی بہت کچھ ایسا ہے، اس کے اسٹڈی کے اندر مجھے بہت کچھ ملا سیکھنے کو، اور میری کوشش ہوگی کہ اب سے جو بزنس ہے میں ان کا ڈیٹا اٹھاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ کیس اسٹڈی بھی کرتا رہوں۔ اگر آپ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گرو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بزنس گرو نہیں ہو رہا، کہاں پہ کیا رکاوٹیں ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ ہماری سروسز اس حوالے سے لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔